وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی ربک کیف مد الظل ولو شاء لجعلہ ساکنا ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا۔ اے مخاطب، کیا تو نے اپنے پروردگار کی قدرت پر نظر نہیں کی؟ اس نے سائے کو کیوں کر پھیلایا، اور اگر وہ چاہتا تو ایک حالت پر ٹھہرایا ہوا ہوتا، پھر ہم نے آفتاب کو اس پر علامت مقرر کیا۔ ثم قبضناہ الینا قبضا یسیرا، پھر ہم نے اس کو اپنی طرف آہستہ آہستہ سمیٹ لیا۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا، اور وہ ایسا ہے جس نے تمہارے لیے رات کو پردہ کی چیز اور نیند کو راحت کی چیز بنایا، اور دن کو زندہ ہونے کا وقت بنایا۔ وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اور وہ ایسا ہے کہ اپنی باران رحمت سے پہلے ہواؤں کو بھیجتا ہے کہ وہ خشک کر دیتی ہیں، اور ہم آسمان سے پانی برساتے ہیں جو پاک صاف کرنے کی چیز ہے۔ لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا، تاکہ اس کے ذریعے سے مردہ زمین میں جان ڈال دیں، اور اپنی مخلوقات میں سے بہت سے چار پاؤں اور یعنی مویشیوں اور بہت سے آدمیوں کو سیراب کر دیں۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، اور ہم اس کو ان لوگوں کے درمیان تقسیم کر دیتے ہیں تاکہ لوگ غور کریں، سو اکثر لوگ بغیر ناشکری کیے نہ رہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ وسلم۔ پارہ 19واں سورۃ الفرقان کی آیات نمبر 45، 46، 47، 48، 49 اور 50، ان 6 آیات مبارک کی تلاوت کی گئی ہے اور ساتھ ان کا ترجمہ بھی کیا گیا ہے۔ جیسا کہ گزشتہ آیات میں کفار کے متعلق بتلایا گیا تھا کہ انہیں حق کے سوچنے اور سمجھنے سے کوئی واسطہ ہی نہیں، ورنہ اگر یہ ذرا بھی عقل و فہم سے کام لیتے تو اس کارخانے قدرت میں بے شمار نشانیاں موجود ہیں جو نہایت واضح طور پر اللہ تعالیٰ کی توحید اور دین کی صداقت اور حقانیت کی طرف رہبری کرتی ہیں۔ اب آگے ان آیات میں قدرت کی بعض نشانیوں کا ذکر فرمایا گیا جن سے معرفت خداوندی حاصل ہو سکتی ہے، جو اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی قدرت پر دلالت کرتی ہیں۔ سب سے پہلے سایہ کا ذکر کیا گیا۔ سایہ کا ذکر کیا گیا کہ صبح سورج نکلنے تک سب جگہ سایہ ہی رہتا ہے۔ اگر حق تعالیٰ سورج کو طلوع نہ ہونے دیں تو یہی سایہ قائم رہتا، یعنی یہ دلیل ہے نا۔ مگر اس نے
اپنی قدرت سے سورج نکالا جس سے دھوپ پھیلنا شروع ہوئی اور سایہ بتدریج ایک طرف کو سمٹنے لگا. پھر زوال کے بعد سے ایک طرف سے دھوپ سمٹنا شروع ہوتی ہے تو دوسری طرف یہ سایہ لمبا ہونے لگتا ہے، حتیٰ کہ آخر دن میں دھوپ غائب ہو جاتی ہے. تو گویا سائے کے پیچھے دھوپ اور دھوپ کے پیچھے سایہ، یہ بھی قدرت کا نظام ہے. اور ہمارے لیے اس سائے میں ایک اور بھی رہنمائی ہے اس کے علاوہ، جو میری ناقص رائے ہے. وہ رہنمائی یہ ہے، اس سائے سے ہمیں نمازوں کے اوقات کا پتہ چلتا ہے کہ کس وقت کون سی نماز کا وقت اول ہے اور کون سا وقت اختتام ہے. پھر ہم سائے کو دیکھ کر اب یہ بھی عصر کا وقت شروع ہو گیا، پھر مغرب کا. تو اس میں یہ بھی ہمارے لیے رہنمائی ہے کہ گھڑی کے بغیر، گھڑیاں تو اب بھی ایجاد ہوئی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے، کیونکہ ہر نبی کی امت پر نماز فرض تھی، اب اس کا طریقہ کیا تھا، وہ کتنے اوقات تھے، وہ اللہ ہی بہتر جانتے. تو ہمارے لیے اللہ نے جو 5 اوقات مقرر کیے، تو اس سائے سے ہماری بھی رہنمائی ہوتی ہے. تو گویا یہ بھی قدرت کا نظام ہے. پھر اس قادر مطلق نے رات کو تمہارے لیے پردے کی چیز بنایا، یعنی رات کو تاریکی چادر کی طرح سب پر محیط اور طاری ہو جاتی ہے. ہمیں تاریکی میں کچھ نظر نہیں آتا، حتیٰ کہ نہار بھی نظر نہیں آتا. جس میں لوگ کاروبار چھوڑ کر آرام کرتے ہیں، اور نیند کو اسی قادر مطلق نے ہمارے لیے رات اور سکون کا ذریعہ بنا دیا کہ دن کی تھکاوٹ رات کی نیند میں دور ہو جاتی ہے، اور دن بھر کے کام کاج سے جو تھکن جھڑ جاتی ہے وہ رات کو سونے سے اتر جاتی ہے، بدن اور روح کو راحت حاصل ہوتی ہے. پھر وہی اپنی قدرت سے دن کا اجالا کرتا ہے. تو نیند سے اٹھ کر ادھر ادھر چلنے پھرنے، کام کاج کرنے ہم لگ جاتے ہیں اور روزی کی تلاش میں مصروف ہو جاتے ہیں. پھر وہی قادر مطلق جس کے حکم سے اول برساتی ہوائیں بارش کی خوشخبری لاتے ہیں، پھر آسمان سے پانی برستا ہے جو خود پاک اور دوسروں کو پاک کرنے والا ہے. پانی پڑتے ہی مردہ خشک زمین میں جان آ جاتی ہے. جو ہماری درمیانی زمین ہوتی ہیں وہ سرسبز ہو جاتی ہیں، جن کا آبپاشی کا کوئی نظام نہیں ہے، جہاں کوئی نہریں نہیں ہے. تو جہاں جب بارش ہوتی ہے تو ان کے لیے وہ رحمت بن جاتی ہے، ان کی فصلیں میں ہریالی آ جاتی ہے. اس طرح کھیتیاں لہلانے لگتی ہیں. اور دوسرا فائدہ، جہاں خاک اڑ رہی تھی وہاں سبزہ بن جاتا ہے. کتنے انسان اور جانور بارش کے پانی سے سیراب ہوتے ہیں. اور پھر یہ بھی اس کی قدرت ہے کہ بارش کا پانی تمام زمینوں اور آدمیوں کو یکساں نہیں پہنچتا، کہیں کم کہیں زیادہ، کہیں جلد کہیں دیر سے. جس طرح اللہ تعالیٰ کی حکمت مقتضی ہو پہنچتا ہے، تاکہ لوگ سمجھے کہ اس کی تقسیم کسی قادر مختار و حکیم کے ہاتھ میں ہے. بس چاہیے تو یہ تھا کہ ان نشانات کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی زبردست حکمتوں اور قدرتوں کو سامنے رکھ کر ہم اس کے فرمانبردار بن جاتے، اس کے احکامات کی تعمیل کرتے. بے شک ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے مرنے کے بعد، مگر بہت لوگ یہ بات سمجھتے نہیں ہیں. نعمت الہی کا شکر ادا نہیں کرتے، بلکہ کفران نعمت پر اتر آتے ہیں.
اللہ تعالیٰ ہمیں شکر والا بنائے ہر حال میں، الحمدللہ علی کل حال، کہ ہم اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں شکر ادا کرنے والے بن جائیں، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ حدیث میں مروی ہے، یعنی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ایک مرتبہ کہا کہ میں بادل کی نسبت کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ بادلوں پر جو فرشتہ مقرر ہے وہ حاضر ہے، آپ ان سے جو چاہیں دریافت کر لیں۔ چنانچہ اس فرشتے نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس تو اللہ کا حکم آتا ہے کہ فلاں فلاں بستی میں، فلاں فلاں علاقے میں اتنے اتنے قطرے برساؤ، ہم تعمیل و ارشاد کرتے ہیں۔ تو بارش جیسی نعمت کے وقت اکثر لوگوں کے کفر کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ فلاں فلاں ستارے کی وجہ سے بارش برسی۔ یہ عرب میں بھی یہ قوم پرستی تھی، ہمارے ہندوستان میں یہ تو زیادہ قوم پرستی ہے۔ بر صغیر میں ایام جاہلیت میں عرب کے باشندے عقیدہ رکھتے تھے کہ بارش کا سبب چند مخصوص ستاروں کا طلوع و غروب ہے۔ ہندوستان کے چند نہیں بلکہ ہندوستان کے سب ہندوؤں کا بھی کچھ ایسا ہی عقیدہ ہے۔ اسی کے متعلق آیات میں ارشاد فرمایا گیا کہ اکثر لوگ بحران رحمت کی ناشکری کرتے ہیں، یعنی ستاروں کو بارش کا حقیقی سبب جانتے ہیں۔ حدیث مبارک میں ایک روایت ہے کہ حدیبیہ میں ایک رات بارش ہوئی، صبح کو حسب معمول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور نماز کے بعد حاضرین سے فرمایا تم جانتے ہو کہ تمہارے رب نے اس رات کیا فرمایا؟ حاضرین نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی بخوبی جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندوں نے ایسی حالت میں صبح کی کہ بعض کا مجھ پر ایمان ہے، بعض کافر ہے۔ جنہوں نے کہا فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی، ان کا ایمان ستاروں پر ہوا اور انہوں نے اللہ کا انکار کیا، اور جنہوں نے کہا کہ اللہ کے فضل و رحمت سے ہم پر بارش ہوئی تو ان کا ایمان مجھ پر ہوا، ستاروں کو انہوں نے انکار کیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توحید پرست بنائے، ہر حال میں ہمارا اللہ پر ایمان ہو، کہ سب کچھ اللہ سے ہونے کا یقین اور مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین ہمارا ایسا ایمان بن جائے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہم سب اہل اسلام کا خاتمہ اسلام پر ہو اور ایمان کی حالت میں ہم کو موت آئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات۔ یا اللہ تو جب تک ہمیں زندہ رکھ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ نیک اعمال کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ یا اللہ نیک اعمال کا ثواب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی مسلمان جن و انسوں مرد و عورتیں ہوں سب کو عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔